الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: تاکہ دور فرما دے آپ کے لیے اللہ تعالی جو الزام آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے، اور مکمل فرما دے اپنے انعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت پر کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور لفظ ذنبن کو نہ سمجھ کر شان رسالت پر داغ لگتا ہے، اس لیے اس کو آج دوبارہ میں نے رکھا ہے تاکہ ذنبن کے لفظ پر انسان اگر غور کرے تو یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور شان رسالت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کائنات میں چھلکتی ہے۔ جو لفظ ذنب ہے، اس کا معنی عام طور پر لیا جاتا ہے گناہ، اور اگر یہ چشمہ کیا جائے، چونکہ آیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہے، اور اگر اس کو یوں ہی سمجھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع کے مطابق پھر نہیں ہوتا۔ اس لیے عام طور سے تو ذنب کا معنی گناہ کیا جاتا ہے، اور پھر گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کو، لیکن اہل لغت جو ہیں لفظ ذنب کو الزام کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور الزام میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فعل اس شخص سے ہوا بھی ہے یا نہیں، بعض اوقات بلا وجہ اس فعل کی نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اسی مادہ کے دو اور لفظ بھی ہیں، ذنبن اور ذنوبن۔ تو ذنبن کا معنی ہوتا ہے دم، یہ جو جانوروں کے پیچھے ہوتی ہے دم، جو جسم کے آخر میں ہوتی ہے، چمٹی ہوتی ہے، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ باہر سے اس کے ساتھ کوئی چیز پیچھے سے چمٹا دی گئی ہے۔ اور جو پانی نکالنے والا ڈول ہے کنویں سے، اس کو بھی ذنوبن کہتے ہیں، جو رسی کے ایک سرے سے بندھا رہتا ہے۔ لسان العرب جلد 1 صفحہ 399 ٹو 392، تاج العروس جلد 1 صفحہ 254۔ اسی مناسبت سے ذنبن کا اطلاق الزام پر بھی ہو سکتا ہے، اور جو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، خواہ اس نے اس کا ارتکاب کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ قرآن کریم میں بھی ذنبن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، الزام کے معنی میں اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو باہم لڑتے دیکھا۔ قبطی اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے پہلے قبطی کو سمجھایا کہ غریب اسرائیلی پر ظلم زیادتی نہ کر۔ جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے اسے دے مکہ ایک مارا، اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اپنے زیر 10 ساتھی کی مدد کرنا، اس کے بچاؤ اور اپنے دفاع کے لیے حملہ آور کو مکہ مارنا نہ کوئی شرعن جرم ہے، نہ عرف میں یہ کوئی فعل گناہ ہے یا کبھی فعل ہے، لیکن فرعون چونکہ آپ کا دشمن تھا اور انہیں حکومت کا باغی تصور کرتا تھا، اس نے آپ پر قتل کا الزام لگا رکھا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ آپ کو وہی سزا دیتا جو قتل عمد یعنی ارادتاً قتل کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے دعوت حق دو
تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، سورہ شورى 14 نمبر آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے اوپر قتل کا الزام لگا رکھا ہے، پس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، تو عزیزان گرامی قدر اس آیت میں بھی ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ الزام ہے۔ معذرت، کیونکہ آپ نے اپنے اور اپنے امتی کے بچاؤ کے لیے یہ اقدام کیا تھا، آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا ہرگز، اور نہ عام طور پر مکہ لگنے سے موت واقع ہوتی ہے۔ تو ان آیات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہاں معنی الزام ہی موزوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے، اور غافرہ کا معنی چھپا دینا ہے، دور کر دینا ہے، اور ما تقدم سے مراد ہجرت سے پہلے اور ما تأخر سے مراد ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں۔ اب آیت کو سمجھیے کہ یعنی اے حبیب، جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کیا کرتے تھے اور جو الزامات ہجرت کے بعد اب تک وہ لگاتے رہے ہیں، اس فتح مبین سے وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پہلے ہم قرآن حکیم اور کتب حدیث سے ان الزامات کی چھان بین کرتے ہیں، اور اس کے بعد عزیزان گرامی قدر یہ وضاحت کریں گے کہ وہ الزامات اس فتح مبین سے کس طرح دور ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے جو الزامات کفار کی طرف سے حضور علیہ السلام پر عائد کیے جاتے تھے وہ یہ ہیں کہ یہ کہان ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ اوروں سے سن سنا کر فسانے بیان کرتے ہیں، اسے کوئی اور پڑھاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی یہ اور کسی سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کے استاد کوئی اور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہجرت کے بعد کے جو الزامات ہیں وہ کچھ یوں ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ قوم میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، انہوں نے جنگ کو بھڑکا دیا ہے، مکہ کو اجاڑ کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمارے محفوظ تجارتی راستوں کو خطرناک بنا دیا ہے، ہمارے قومی انتظامات کو دھرم بھرم کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کفار کی ہجرت سے پہلے اور یہ ہجرت کے بعد والے الزامات ہیں۔ اس صلح سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، مل جل کر بیٹھنا، تبادلہ خیال کرنا ناممکن تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلاف بہتان اہل غرض تراشتے، سادہ لوگ عوام انہیں سچ تسلیم کر لیتے اور اسلام سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ مسلمان صرف مدینہ طیبہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ہجرت کے بعد مکہ میں ان کی آمد و رفت ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ مکہ کے سردار اپنے آدمی بھیج کر وہاں کے جو قبائل تھے ان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت کی آگ بھڑکاتے رہے۔ یوں عرصہ تک بدو قبائل میں تبلیغ اسلام کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی ان کی مشہور دفعات آپ یقیناً ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس سیرت النبی بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اس معاہدے پر اگر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی ہے اور کفار اپنی من مانی شرط منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے لشکر اسلام کو ان شرائط کا جب علم ہوا تو انہیں بہت مشکل ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی بھی بے تاب ہو گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ لا نخالف امرہ وَلَن يُضَيِّعَنِي، یعنی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس صلح کی وجہ سے فریقین میں جنگ بند ہو گئی، امن قائم ہو گیا، آمد و رفت کی پابندیاں ختم ہو گئیں، مسلمانوں کو ان الزامات کی تردید کا سنہری موقع مل گیا، شکوک و شبہات کی کالی گھٹائیں چھا گئیں، حقیقت اپنے روح زیبا کے ساتھ آشکارا ہوگی، غلط پروپیگنڈے کے باعث دلوں پر جمع ہوا غبار دور ہو گیا اور لوگ دھڑا دھڑ دین اسلام کو قبول کرنے لگے۔ چنانچہ اس واقعہ کے صرف 2 سال بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح
مکہ کی مہم کے لیے مکہ روانہ ہوئے تو 10,000 جان باز اور سرفروش غلاموں کا لشکر جرار ہم رکاب تھا۔ اب اگر کچھ شخص ان آیات کو پڑھے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی بڑی فتح سے ہمکنار کیا، اور شان رسالت بھی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے اور حالات و واقعات انسان کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔